درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے مسائل کے متعلق ہمارا درس جاری ہے۔ آج ایک نہایت ہی اہم سوال ہے جس کا جواب ہر بندے کو جاننا ضروری ہے، اور وہ تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ وہ سوال کیا ہے کہ گھر میں سونا جو ہے وہ رکھا ہوا ہے والدین نے، چاہے والدہ کے پاس ہے چاہے والد کے پاس ہے، اور وہ نصاب کو پہنچتا ہے، یا تو 7.5 تولے صرف سونا ہے، یا چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی ہے صرف، یا تھوڑے تھوڑے دونوں ہیں، اور گھر میں وہ رکھی ہوئی ہیں، زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ، وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے اپنے بچوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، یہ سونا جو ہم نے رکھا ہوا ہے، اگر صرف سونا ہے نصاب کو پہنچتا ہے، لیکن ہمارے بچے ہیں، 7.5 تولے سونا ہے، اور مثال کے طور پر 7 بچے ہیں، تو ہم تو صرف تولا تولا ان کو آئے گا، اور ہمارے اوپر تو زکوٰۃ بنتی نہیں ہے۔ وہ اپنے ذہن میں یہ حساب بنا کر پھر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن جب کہ شرعی اعتبار سے ان پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ان پر لازم ہے۔ کیوں کہ اب تک جو نصاب مکمل ہے وہ سارے کا سارا ایک فرد کے ذمہ اور اس کے قبضے میں ہے، اس کی ملکیت ایک بندے کے پاس ہے، چاہے وہ ماں کے پاس ہے چاہے باپ کے پاس ہے، کسی کے پاس بھی ہے تو ایک بندے کے پاس ہے، اور نصاب مکمل ہے۔ جب نصاب مکمل ایک بندے کی ملکیت میں ہو، اس کا قبضہ بھی ہو، تو ظاہری بات زکوٰۃ فرض ہے۔ اب وہ یہ کہے کہ میرا تو ارادہ یہ ہے کہ میں اپنی اولاد کو دوں گا اور اس کو تقسیم کروں گا، تو جب تقسیم کرے گا زکوٰۃ بھی معاف ہو جائے گی، لیکن جب تک وہ اس کی ملکیت میں اکٹھا جمع رہے گا تو خیالی باتوں کی وجہ سے زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی، یا اپنی سوچ کی وجہ سے زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی، یا اپنے ارادے کی وجہ سے زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس کو تقسیم کروں گا، ابھی بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے، میں ان کی شادی کرتا جاؤں گا اور تقسیم کرتا جاؤں گا۔ نہیں، اگر ایک بندے کی ملکیت میں ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، اس کا قبضہ بھی پایا جا رہا ہے، اس کی ملکیت بھی پائی جا رہی ہے، زکوٰۃ لازم ہے، سال بھی گزر چکا ہے۔ اور اگر پچھلے سالوں کی تو وہ زکوٰۃ دیں جو اس طرح کر رہے ہیں، لیکن آئندہ کے لیے اگر بچنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں، اپنی اولاد کے درمیان جو ہے اس کو تقسیم کر دیں، وہ چاہے شادی شدہ ہیں چاہے غیر شادی شدہ ہیں، چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں، ان کے درمیان تقسیم کر دیں کہ یہ تمہارا حصہ ہے، تولا تولا ہے، 2 تولے ہے، جتنا بھی ہے، اپنی اولاد بیٹے بیٹیوں کے درمیان اس کو تقسیم کر دیں، ان کی ملکیت میں بھی آ جائے گا، اور ساتھ ان کو دے بھی دیں تاکہ ان کا قبضہ بھی ثابت ہو جائے۔ اب اگر تو وہ بڑے ہیں، خود سنبھال سکتے ہیں، تو پھر چاہے ان کے ذمہ ہی رہنے دے کہ خود جاؤ اور اس کو سنبھالو، یہ تمہارا ہے، ملکیت بھی ہو گئی، قبضہ بھی ہو گیا، اب اس کی ملکیت سے نصاب کم ہو گیا ہے، اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، اگر ان کو دیں گے تو یہ ضائع کر بیٹھیں گے، حفاظت نہیں کر سکیں گے، تو پھر کیا ہے، ان بچوں کو دے دیں اور ان کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، ان کا قبضہ بھی کروا لیں، اور جب ان کا قبضہ پختہ ہو جائے پھر انہیں کہیں کہ تم ابھی سنبھالنے کی عمر تک نہیں پہنچے ہوئے، لہٰذا امانت کے طور پر ہمیں لوٹا دو۔ ماں ہے، باپ ہے، جو بھی ہے، پھر وہ اپنی اولاد سے بطور امانت جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لے، تو اس طرح ملکیت اور قبضہ جو ہے وہ اولاد کا ثابت ہو جائے گا، پکا ہو جائے گا، زکوٰۃ والدین سے ختم ہو جائے گی، نصاب جو ہے وہ تقسیم ہو چکا ہوگا، زکوٰۃ پھر نہیں آئے گی، چاہے وہ پھر دوبارہ جمع کر کے اپنے پاس رکھ لے، لیکن اب یہ اس کی ملکیت میں نہیں ہوگا، اب یہ اس کے پاس بطور امانت ہوگا، اس لیے یہ زکوٰۃ سے بچ جائیں گے۔ اور اگر ویسے ہی رکھے رکھا کہ جناب بڑے ہوں گے تو پھر ہم تقسیم کریں گے، تو جب تقسیم کریں گے پھر زکوٰۃ معاف ہوگی، اس سے پہلے جتنے بھی سال ہو چکے ہیں ساروں کے زکوٰۃ دینا جو ہے وہ لازمی ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر بندے نے تھوڑی بہت تیاری کی ہوتی ہے اپنی اولاد کی شادیوں کے لیے، تو لازمی طور پر اس مسئلے کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اب ہے کہ جو لوگ ادھار کاروبار کرتے ہیں، چیزوں کو ادھار دیتے ہیں، قرض کا معاملہ ہے، اس کو دین کہتے ہیں۔ لفظ دین دانا یا دینوں سے مصدر ہے، قرض دینا کا معنی دیتا ہے۔
قرض دینے والے کو دائن اور مقروض کو مدیون کہتے ہیں۔ بدلے کا معنی بھی دیتا ہے، مثلا دانا فلانن، فلاں کو بدلہ دیا۔ یہاں دین سے مطلقاً قرض مراد نہیں، بلکہ یہ قرض عام ہے اور اس سے مراد ہر وہ مال ہے جو کسی بھی سبب سے کسی شخص کے ذمہ واجب ہو، یہ دین ہے۔ اب دین کی یعنی قرض کی زکوٰۃ کی کئی قسمیں ہیں، کیونکہ دین قوی بھی ہوتا ہے، وسط بھی ہوتا ہے، ضعیف بھی ہوتا ہے، اس کا معیار دیکھا جائے گا۔ دین قوی وہ ہے جو قرض کا بدلہ ہو یا مال تجارت کا بدلہ ہو، یہ دین جو ہے وہ قوی ہے جب اس پر قبضہ کرے۔ کسی شخص نے دوسرے آدمی کو قرض کے طور پر کچھ رقم دی ہے یا مال بیچا ہے اور اس کی قیمت حاصل کرنی ہے تو یہ دین جو ہے وہ قوی ہے، کیونکہ پیسے دیے ہیں تو پیسے تو واپس لینے ہیں، مال تجارت دیا ہے تو اس کی رقم تو واپس لینی ہے، یہ دین جو ہے وہ قوی ہے۔ اور یہ اقرار کرنے والے کے ذمہ ہو کہ جس نے چیز خریدی ہے، جس کو قرض دیا ہے، اس نے اقرار بھی کیا ہے کہ ہاں جی میرے ذمہ ہے، میں دوں گا، اور اگرچہ اس کو مفلس قرار دے دیا گیا ہو، پھر چاہے اس کے حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں اور بالکل وہ تنگ دست ہو گیا ہو اور غریب ہو چکا ہو، لیکن چونکہ اس نے اقرار کر لیا ہے اب اس کے ذمہ واجب ہو چکا ہے۔ یا ایسے منکر کے ذمہ ہو جس کے خلاف گواہ موجود ہوں کہ بندہ جس کو قرض دیا ہے وہ مکر گیا ہے کہ نہیں جی میں نے تو نہیں دینا، لیکن اس کے خلاف گواہ موجود ہیں۔ اب ان گواہوں کی وجہ سے یہ دین جو ہے وہ قوی ہے، اور پچھلی صورت میں اس کے اقرار کی وجہ سے دین قوی ہے، چاہے وہ بعد میں غریب بھی ہو گیا ہو لیکن اس کے ذمہ تو باقی ہے، تو یہ دین جو ہے وہ قوی ہے۔ اور تو اس کا حکم کیا ہے؟ گزرے ہوئے وقت کی زکوٰۃ بھی یہ ادا کرے گا۔ جس نے قرض دیا ہے، جس نے پیسے لینے ہیں، وہ جب پیسے وصول کرے گا تو گزرے ہوئے سالوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرے گا، کیونکہ اس کی ملکیت جو ہے وہ قوی ہے۔ کیوں کہ اس نے مال دیا ہے، قرض دیا ہے، اور ظاہری بات اس کو واپس لے گا۔ مال تجارت دیا ہے تو اس کی قیمت وصول کرے گا، اور جس کو دیا ہے وہ اقرار بھی کر رہا ہے، اور یا وہ منکر ہے تو اس کے خلاف گواہ موجود ہیں، تو یعنی کہ اس کا معاملہ جو ہے وہ مضبوط ہے، قوی ہے، وہ اس کو بھاگنے نہیں دے گا۔ تو اس کی زکوٰۃ کب ادا ہوگی؟ 40 درہم یعنی نصاب کے 5ویں حصہ پر قبضہ تک وجوب ادا مؤخر ہوگا۔ فوراً زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کہ پیسے جو ہیں وہ جس سے لینے ہیں ابھی اسی کے پاس ہیں، تو اس پر زکوٰۃ اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ نصاب کے 5ویں حصہ پر عمل نہیں جو ہے وہ قبضہ نہیں کر لیتا۔ زکوٰۃ کا جو 5واں حصہ ہے دراہم کے اعتبار سے 200 درہم ہیں چاندی کے، جو 52.5 تولہ کے برابر ہوتے ہیں، 200 درہم نصاب ہے۔ اب اس پر زکوٰۃ کس وقت واجب ہوگی؟ جب یہ نصاب کے 5ویں حصہ پر قبضہ کر لے گا تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ پھر اس میں سے 1 درہم جو ہے وہ دینا ہوگا، کیونکہ 5ویں حصے سے کم میں جو ہے وہ زکوٰۃ معاف ہے۔ اگر یہ مال ایسے شخص کے ذمہ ہو جو دینے سے منکر نہیں، اگرچہ وہ دیوالیہ ہو گیا یا انکار تو کرتا ہے لیکن اس کے خلاف گواہ موجود ہیں، تو اس صورت میں گواہ قرض خواہ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جس نے قرض لینا ہے، پیسے واپس لینے ہیں، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن یہ کب ادا کرے گا؟ لیکن ادائیگی اس وقت کرے گا جب کم از کم نصاب کا 5واں حصہ جو ہے وصول کرے۔ اب اس میں سے 1 درہم سالانہ ادا کرے گا، کیونکہ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہوگی۔ یہ اس کی ملکیت میں ہے اور اس دین جو ہے وہ قوی ہے۔ نصاب کے 5واں حصہ پر جب یہ قبضہ کر لے گا تو اس میں سے 1 درہم جو ہے یہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ 40 درہم بنتے ہیں۔ زکوٰۃ کا 5واں حصہ نصاب کا 200 کو 5 پر تقسیم کریں تو 40 بنتے ہیں، اور 40 درہم کی جو ہے وہ آج کل جو میں نے چاندی کا ریٹ پتہ کیا ہے اس کی مقدار بنتی ہے 14,227 روپے۔ یہ 5واں حصہ ہے، 14,227 روپے۔ جب یہ اتنی رقم وصول کر لے گا تو پھر اس میں سے 1 درہم ادا کرے گا، یعنی کہ 355 روپے اور 68 پیسے، یعنی کہ 356 روپے جو ہے یہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کرے گا۔ نصاب کا 5واں حصہ حاصل ہو چکا ہے
تو اس میں سے 1 درہم جو ہے ادا کرے گا، جو 1 درہم 356 روپے تقریباً بنتے ہیں، وہ ادا کرے۔ اور اگر اس سے 5ویں حصے سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ کم از کم 5واں حصہ جو ہے وہ ضروری ہے، 5ویں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اسی طرح زائد پر اس کے حساب سے ہوگی، اگر 5ویں حصے سے زیادہ حاصل کر لیا ہے تو پھر اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 40 سے زائد جب تک 80 درہم نہ ہو جائیں وہی 1 درہم کافی ہوگا۔ 40 درہم میں سے 1 درہم ہے، تو 40 سے اوپر جب تک 80 تک نہ پہنچیں 1 درہم ہی چلے گا، جب 80 ہو جائیں گے پھر 2 درہم زکوٰۃ ہو جائے گی۔ لیکن صاحبین کے نزدیک 40 سے زائد پر 40ویں حصے کے اندازے سے ادا کرے گا۔ مثلا 60 درہم جو ہیں اس نے وصول کر لیے ہیں، تو اب 1.5 درہم ادا کرے زکوٰۃ کے طور پر، 40 میں سے 1 اور اوپر 20 اور 60 ہو گئے، تو اب 20 کا جو ہے وہ آدھا درہم اور ادا کرے، یہ زکوٰۃ اس پر ادا کرنا لازمی ہے۔ یہ ہے دین قوی، جو ہم کاروبار کرتے ہیں، تاجر حضرات اپنا مال دے دیتے ہیں اور پھر اس کی رقم جو ہے ابھی وصول کرنی ہوتی ہے، اور کئی سال گزر جاتے ہیں، وہ بندہ جو لے کر جاتا ہے وہ رقم ادا نہیں کرتا، لیکن صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یا تو پیسے دیے ہیں جس کے بدلے میں پیسے واپس لینے ہیں، یا سامان تجارت دیا ہے کہ جس کا معاوضہ ہم نے واپس لینا ہے، تو گزرے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ بھی اس پر واجب ہوگی۔ کب؟ جب 5ویں حصہ یہ وصول کر لے گا تو اس میں سے جو ہے وہ 1 درہم جو ہے وہ ادا کر دے گا، 5ویں سے زیادہ کرے گا تو اس کے مطابق جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتا چلا جائے گا گزشتہ سارے سالوں کی، جب سے اس کو دیا ہے، مال تجارت دیا ہے یا قرض دیا ہے۔ دوسری قسم ہے دین وسط، اس چیز کا بدل ہے جو تجارت کے لیے نہ ہو، مثلا کام کاج کے کپڑے، خدمت کے غلام اور رہائشی مکان۔ اس صورت میں جب تک پورے نصاب پر قبضہ نہ کرے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یعنی کسی نے کام کاج کے کپڑے، خدمت کرنے والے غلام اور رہائشی مکان کو بیچا تو ان چیزوں کی قیمت خریدنے والے کے ذمہ دین ہے، اور اسے دین وسط کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جب مکمل نصاب یعنی 200 درہم یا اس کی قیمت پر قبضہ کرے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ 200 درہم کی قیمت کیا ہے؟ 71,137 روپے۔ جب دین وسط ہے تو پھر جب سارا نصاب مکمل وصول کرے گا پھر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ دین قوی ہے تو 5ویں حصے سے ہی زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے وہ لازم ہو جائے گی۔ نصاب کا 5واں حصہ وصول کیا ہے، دین قوی ہے کہ یا تو قرض ہے یا مال تجارت دیا ہے اور اس کی رقم وصول کرنی ہے، تو اس صورت میں 5واں حصہ جب وصول کرے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرتا چلا جائے گا جتنے بھی سال گزر گئے ہیں۔ اور اگر مال جو ہے وہ تجارت کا نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، کام کاج کے کپڑے ہیں یا خدمت کا غلام ہے یا رہائشی مکان ہے، تجارت کی غرض سے نہیں، ویسے اس کو بیچ دیا ہے، اپنا رہائشی مکان تھا اور اس کو بیچ دیا ہے، اب یہ تجارت تو نہیں ہے۔ تجارت تو یہ ہے کہ انسان لین دین ہو کہ اس کو بیچ کے وہ خرید لیا، اس کو بیچ کر اور خرید لیا، لیکن یہ اپنا رہائشی مکان بیچ رہا ہے، یہ تجارت نہیں ہے۔ تو اس صورت میں جب وہ مکمل نصاب پر قبضہ کر لے گا، رقم واپس لے لے گا، پھر کیا حکم ہے؟ گزشتہ سالوں کا اعتبار جو ہے وہ کرتے ہوئے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اور گزشتہ سالوں کا اعتبار اس وقت سے ہوگا جب وہ خریدنے والے کا ذمہ لازم ہوا۔ جب خریدنے والے نے مکان خرید لیا یا کام کاج کے کپڑے خرید لیے یا خدمت کے غلام کو خرید لیا، جب سے اس نے خریدا ہے اس وقت سے حساب لگایا جائے گا، اور بیچنے والا جب ساری رقم پورا نصاب، چاہے ساری رقم جو ہے وہ نصاب سے زیادہ ہو، تو جب نصاب مکمل جو ہے وہ حاصل کر لے گا، اس پر قبضہ کر لے گا، تو اس سے جو ہے وہ گزشتہ سارے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ صحیح روایت کے مطابق ہے، گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہوگی، لیکن ان سالوں کا اعتبار اس وقت سے ہوگا جب خریدار نے یہ چیزیں خریدیں اور قیمت اس پر لازم ہو گئی۔ یہ دوسری قسم ہے دین کی۔ تیسری قسم دین ضعیف ہے، اور وہ یہ ہے جو مال کا بدل نہ ہو۔ جو مال کا بدل نہ ہو یعنی ایسا دین ہے جس میں قرض خواہ یعنی دائن نے مدیون کو کچھ دیا نہیں بلکہ دیگر اسباب سے اس پر مال جو ہے وہ لازم ہو چکا ہے۔ اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں ان کو ذرا سماعت کیجئے، جیسے حق مہر ہے، اور وصیت ہے، بدل خلو ہے، قتل عمد کا بدل سلو ہے، دیت ہے، بدل کتابت ہے اور بدل سیایت ہے۔
ان میں اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی جب تک نصاب پر قبضہ نہ کرے اور قبضہ کے بعد اس پر سال نہ گزر جائے۔ تینوں کا الگ الگ حکم ہے، اور پہلا دین قوی ہے تو 5واں حصہ وصول کریں گے تو اس میں زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کریں گے۔ دوسرا دین وسط ہے اور اس میں جو ہے تجارت مقصد نہیں ہوتی، اس میں جب پورا نصاب حاصل کر لیں گے فوراً زکوٰۃ ادا کریں گے، اس سال کی بھی گزشتہ سالوں کی بھی۔ اب یہ دین ضعیف جو ہے اس میں وہ سارا جو ہے وہ نصاب حاصل کر لے گا، اس پر قبضہ کر لے گا، لیکن فوراً زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی، پچھلے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی، بلکہ آئندہ سال اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ تینوں کا الگ الگ حکم ہے، ذرا اس کو توجہ سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب ہم یہ سمجھیں کہ یہ حق، مہر اور وصیت اور یہ کیا چیزیں ہیں۔ عورت کا مہر خاوند کے ذمہ دین ہے۔ مرنے والے نے وصیت کی کہ میرے مال سے تہائی حصہ یا اس سے کم کوئی خاص مقدار فلاں شخص کو دی جائے تو یہ مال میت کے ورثاء پر دین ہے۔ بیوی نے خاوند سے طلاق حاصل کرنے کے لیے کچھ رقم مقرر کی تو یہ رقم مرد کی طرف سے عورت پر دین ہے کہ وہ ادا کرے گی تو خاوند جو ہے اس کو طلاق دے دے گا۔ کسی شخص نے دوسرے کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، اب مقتول جن کا بندہ مارا گیا ہے ان کے ورثاء نے کسی خاص رقم پر صلح کر لی اور قصاص چھوڑ دیا، کہا کہ اتنی رقم ہمیں دے دیں، ہم آپ کو قصاص کے طور پر قتل نہیں کرتے، تو یہ رقم قاتل کے ذمہ مقتول کے ورثاء کا دین ہے۔ قاتل کے ذمہ یہ قرض ہے، دین ہے کہ وہ مقتول کے ورثاء کو ادا کرے۔ غلطی سے قتل کی صورت میں قاتل جو رقم مقتول کے ورثاء کو ادا کرتا ہے اسے دیت کہتے ہیں۔ جان بوجھ کر قتل ہے تو پھر تو قصاص آئے گا، لیکن اگر مقتول کے ورثاء قصاص معاف کر دیتے ہیں اور اس کے بدلے جو ہے کچھ رقم پر جو ہے وہ صلح کرتے ہیں تو وہ قاتل کے ذمہ جو ہے وہ دین ہے، وہ لازمی طور پر اس کو ادا کرے گا۔ اور اگر غلطی سے قتل ہوا ہے تو اس صورت میں جو ادا کی جاتی ہے قیمت اور رقم ادا کی جاتی ہے اسے دیت کہتے ہیں، یہ بھی قاتل کے ذمہ دین ہے۔ مالک نے غلام کو کہا کہ اتنا مال لا کر دو اور تم آزاد ہو، آزاد ہونا چاہتے ہو تو اتنے پیسے مجھے کما کر لا دو تو تم آزاد ہو۔ یہ مال جو ہے مال کتابت ہے کہ آقا اور غلام کے درمیان کتابت لکھ پڑھ ہو چکی ہے کہ اتنا مال دو گے تو آزاد ہو جاؤ گے، اور غلام پر یہ دین ہے۔ مالک نے غلام کا کچھ حصہ آزاد کر دیا کہ تم نصف جو ہے آزاد ہو، اور باقی کی آزادی کے لیے مال کما کر لانے کو کہا کہ اب تم خود کوشش کرو، محنت کرو، میں نے تمہیں آدھا آزاد کر دیا ہے، اب آدھی قیمت جو ہے وہ تم مجھے کما کر لا دو تو پھر تم مکمل طور پر آزاد ہو جاؤ گے۔ یہ مال جو ہے مال سیایت ہے اور یہ بھی اس کے ذمہ دین ہے، لیکن یہ سب دین جو ہیں یہ ضعیف ہیں۔ یہ سب جب بندہ وصول کر لے گا، ان پر قبضہ کر لے گا، نہ اس سال کی زکوٰۃ واجب ہوگی نہ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب ہوگی، بلکہ سال گزرنے کے بعد اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک تینوں قسموں کے دین سے جتنے مال پر قبضہ کیا اس پر حساب کے مطابق زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ اختلاف بھی آپ نے سماعت کر لیا۔ تو یہ تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم میں کہ پیسے دیے ہیں، قرض ہے وہ واپس لینا ہے، تو اس میں یا مال تجارت دیا ہے اس کی قیمت واپس لینی ہے، جتنے بھی سال گزر جائیں جب نصاب کا 5واں حصہ جو ہے وہ وصول کریں گے، اس پر قبضہ کریں گے تو 5ویں حصے کے مطابق زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ 40 درہم حاصل کیے ہیں، ان پر قبضہ کر لیا ہے، وصول کر لیا ہے، تو 1 درہم جو ہے وہ زکوٰۃ کا ادا کر دیں۔ دوسری قسم دین واسطہ ہے کہ ایسا بدل جو تجارت کے لیے نہ ہو، تجارت کے لیے نہیں ہے تو پھر کیا ہے وہ قیمت وصول کرے گا پورے نصاب کو، پورا نصاب، چاہے نصاب سے زیادہ قیمت ہے لیکن اس نے آدھی قیمت دے دی ہے جو نصاب کو پہنچتی ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہے کہ وہ نصاب پر قبضہ کرے گا اور قبضہ کر کے پھر وہ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم وہ دین ہے جو ضعیف ہے اور یہ مال کا بدل نہیں ہوتا، مال کا بدلہ نہیں ہے بلکہ کسی اور چیز کا بدلہ ہے۔ اس صورت میں کیا ہے کہ وہ سارے نصاب پر قبضہ کر لے گا اور قبضہ کرنے کے بعد نہ اس سال کی زکوٰۃ واجب ہوگی نہ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب ہوگی، بلکہ آئندہ سال اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو یہ 3 قسم کے دین ہیں، تینوں ہمیں یاد ہونے چاہیے، اور ہم اپنے کاروبار میں دیکھیں کہ کیا ہمارا دین جو ہے وہ کس قسم میں آتا ہے،
اور پھر اس کے مطابق ہمیں زکوٰۃ کے مسائل پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے مسائل سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔